أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کا دن ہے. عید الاضحیٰ کا معنی قربانی والا دن. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 خوشی کے تہوار عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کی صورت میں، دوسرا عید الاضحیٰ کی صورت میں. ہر مذہب اور شریعت میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ہوتا ہے جو ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن ان مذہب والوں کی ان خوشی کا تعلق کسی کی یادگار سے ہوتا ہے، کسی کا تعلق کسی خاص شخصیت سے ہوتا ہے، کسی کا تعلق کسی کی پیدائش یا وفات سے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو 2 عیدیں عطا فرمائی، ان دونوں کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. پہلی عید الفطر ہے کہ مسلمان 1 مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اور جب وہ روزوں سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ خوشی کا دن عطا فرمایا کہ اس نے مہینہ بھر روزے رکھے، عبادات کی، تلاوت کی، تو آج کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے. دوسرا دن مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے. یہ بھی بڑی خوشی کا دن ہے کہ اس دن میں ایک بڑی عبادت، قربانی کی عبادت ادا کی جاتی ہے، اور انہی دنوں کے اندر حج جیسی ایک بابرکت اور باسعادت عبادت بھی ادا ہوتی ہے، وہ انہی ایام میں ہے. تو اس اعتبار سے عید الاضحیٰ کا جو تعلق ہے یہ بھی عبادت کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دن خوشی منا رہے ہیں. پوچھا کہ تم اس دن کیوں خوشی مناتے ہو؟ کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے. تو آج کا دن خوشی کا دن ہے ایک مسلمان کے لیے، اور آج کے دن کی ایک بڑی عبادت قربانی کی عبادت ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا کوئی بھی عمل ہے جو وہ اس دن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل اس کے لیے قربانی کا عمل ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سنگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ. اور یہ جو خون ہے قربانی کا، یہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَ. پس تم لوگ خوش دلی کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس عمل کو کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا من وجد ساعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. جو آدمی قربانی کرنے کی گنجائش پائے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے جو گنجائش پاتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے. اس لیے اللہ نے جس کو وسعت دی ہو تو وہ اس کا خوب اہتمام کرے. اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہوتا ہے. صاحب نصاب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر قیمت ہو، یا سونا ہو، یا نقدی مال ہو، یا مال تجارت ہو. اور آج کل اس کی جو قیمت بنتی ہے یعنی 2023 میں اب اس کی قیمت 52.5 تولے کی تقریباً 1,32,400 روپے بنتی ہے. تو اگر اتنی رقم کسی کے پاس نقدی موجود ہے اور یا مال تجارت کی صورت میں ہے یا سونے کی صورت میں ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے وفات تک ہر سال آپ نے قربانی کا عمل خود کیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے 63 اونٹوں کا نحر اپنے ہاتھوں سے کیا، اور باقی 37 اونٹوں کا نحر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ انسان اس عمل کو اہتمام سے کرے۔ عید الاضحیٰ میں اس عمل کے بعد چند اور اہم ضروری چیزیں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو چونکہ یہ بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اس دن انسان کوشش کرے صلہ رحمی کو قائم کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے آپس کے جو رشتے ہیں، جو تعلق ہے، اس کو قائم اور برقرار رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی عسرہ فلیصل رحمہ، جو شخص چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو قائم کرے۔ تو صلہ رحمی کا مطلب خونی رشتوں کو برقرار رکھنا ہے، تو انسان اس موقع پہ خاص طور پر ان رشتوں کو برقرار رکھے۔ بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عزیز اور اقارب سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی اپنے ماموں سے، کوئی خالہ سے، بھتیجے سے، پھوپھی سے، تو یہ قطع تعلقی ایک بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر کے دن، جمعرات کے دن انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو ہر انسان کا عمل قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، لیکن وہ شخص کہ جو دو آدمیوں کے درمیان میں بغض ہو اور نفرت ہو، ان کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے انتظار کرو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اگر وہ صلح کر لیں تو پھر تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور اگر وہ صلح نہ کریں اور آپس میں بغض اور نفرت رکھیں تو وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ حضرات سلف صلہ رحمی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص سامنے سے ایک دیہاتی اعرابی آیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے، اس کو اپنی سواری دی، اپنا امامہ دیا، بڑی محبت اور احترام کے ساتھ ملے، پھر اس کو رخصت کیا۔ ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا، حضرت یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، معمولی ہدیہ دو تب بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا ان کو ہدیہ بھی دیا، سواری بھی دی، اور اتنا اکرام اور احترام سے پیش آئے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ اس کا جو والد ہے وہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے انسان اپنے والد کے دوست کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ تو گویا صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ اتنا احترام اور برتاؤ کا معاملہ رکھا کہ اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، تو اس کا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اتنا اہتمام کیا۔ تو معلوم ہوا صلہ رحمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب قرآن کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ پسند اپنا یہ باغ ہے، اور میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا پسندیدہ چیز خرچ کرو، تو آپ اس کو جہاں مناسب سمجھو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ وہ باغ تھا جس میں 600 درخت تھے کھجوروں کے، اور یہ وہ باغ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لے جاتے، وہاں آپ بیٹھتے، پانی پیتے، اس کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچا زاد لوگوں میں، عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو، اس پہ تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر تمہیں صدقہ کرنے کا، ایک اجر تمہیں صلہ رحمی کرنے کا۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیا۔ تو دیکھیں معلوم ہوا صلہ رحمی کا بڑا حکم ہے اسلام میں کہ آپ نے اس سے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت نے صلہ رحمی کا بڑا تاکید کے ساتھ انسان کو حکم دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھیں، ان کی ایک بکری تھی، انہوں نے وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کی۔ آپ نے فرمایا کس کو دیں؟ کہا انہوں نے تو صدقہ کر دی۔ فرمایا اگر وہ اپنے ماموں پہ صدقہ کر دیتی تو انہیں اس پر ڈبل اجر ملتا، ایک صلہ رحمی کا اجر ملتا اور ایک صدقے کا اجر ملتا۔ تو
تو میں عرض کر رہا تھا، اس سے معلوم ہوا صلہ رحمی کا اسلام نے بڑی تاکید سے حکم دیا ہے، تو انسان آج کے دن میں کوشش کرے اپنے عزیز و اقارب سے ملنا، ان دنوں میں ان سے محبت رکھنا، اور اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرنا۔ قطع تعلقی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی اور ناراضگی رکھی، اس حال میں اسے موت آ گئی، آپ نے فرمایا جیسے مرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ فماتا دخل النار، ماتا ماضی کا صیغہ ہے، دخلا ماضی کا صیغہ ہے، جیسے مرا یہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ فرما رہے جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہوگا، اس حال میں اگر وہ مرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جو آج نیک لوگوں میں بھی سرایت کر رہا ہے۔ معمولی باتوں کی وجہ سے آپس میں قطع تعلقی ہے، سالہ سال گزر جاتے ہیں، بھائی بہن کے گھر، بہن بھائی کے گھر، چچا بھتیجے کے گھر، بھتیجا چچا کے گھر نہیں جاتے۔ کیا بات ہے؟ اولاد میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، بیویوں میں عورتوں میں ناچاکیاں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے ایک عمر گزر گئی، وقت گزر گیا، خوشی اور غمی میں قطع تعلقی کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں نفلی نماز سے افضل عمل، نفلی روزے سے افضل عمل، صدقے سے افضل عمل، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول ضرور بتائیے کہ نماز، روزہ، صدقے سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروانا، یہ نماز، روزہ، صدقے سے افضل عمل ہے۔ اور 2 مسلمانوں میں ناچاکی پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، یہ دین کو اس طرح مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح استرے سے بال سر پہ باقی نہیں رہتے، 2 کے درمیان ناچاکی پیدا کرنے والے کا دین باقی نہیں رہتا۔ تو اس حدیث میں دیکھیں آپ کتنی تاکید فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کس کو افضل عمل فرمایا؟ اصلاح ذات البین، 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروانا، یہ نماز، روزہ، صدقے سے افضل عمل ہے۔ اس لیے انسان اہتمام کرے، اگر کہیں پر اسے معلوم ہو کہ ناچاکی ہے، وہ آگے بڑھے اور ان کے درمیان میں صلح کروائے۔ شریعت نے جھوٹ بولنے کی کہیں اجازت نہیں دی، اور جھوٹ بولنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو 2 آدمیوں کے درمیان میں صلح کرواتا ہے اور ایک کی طرف ایک بات کی نسبت کرتا ہے، دوسرے کی طرف دوسرے کی نسبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص جھوٹا انسان نہیں ہے۔ یعنی 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، صلح کروانے والا ایک کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے وہ تو تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اچھے الفاظ میں تمہارا تذکرہ کرتا ہے، تم سے محبت رکھتا ہے اور تم اس سے نفرت رکھ رہے ہو۔ پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی یوں بات کرتا ہے تاکہ دونوں کے دلوں میں محبت قائم ہو جائے، آپس کی رنجشیں اور نفرت دور ہو جائے۔ تو یہ جو صلح کروانے والا آدمی اگر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو دوسرے میں نہیں تھی، فرمایا تب بھی وہ جھوٹ کے گناہ میں نہیں آئے گا۔ تو صلح کرنے کے لیے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کے اندر اس کے کتنے اہتمام کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کی حالت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے حالت اقامت میں آپ سے جماعت کی نماز میں کچھ تاخیر ہوئی ہو۔ ہمیشہ آپ نے نماز پڑھائی اور وقت مقرر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے امامت کروائی۔ لیکن جب آپ کو معلوم ہوا 2 قبیلوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرنے کے لیے چلے گئے اور آپ ان کے درمیان میں صلح فرما رہے تھے۔ صلح کرتے ہوئے تاخیر ہوئی، جب پہنچے ہیں نماز کا وقت ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مصلی پہ کھڑے تھے نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیچھے سے تشریف لائے اور صفوں کے ایک طرف جگہ خالی تھی، آپ آگے کی طرف بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے کی طرف الٹے قدم پیچھے آ گئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صلح کا کتنا اہتمام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر گئے ہیں اور آپ کو پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو لیکن آپ نے صلح کو برقرار رکھا ہے اور اس کے لیے آپ سفر کر کے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے صلح کی بڑی اہمیت ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، آج کا دن بابرکت دن ہے، معلوم نہیں انسان کی کتنی زندگی ہے، گزشتہ سال کتنے لوگ تھے، آج اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں، کتنے ہماری صفوں میں پچھلے سال تھے، ہم سے عید کی نماز کے بعد ملے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں، معلوم نہیں ہم میں سے کون آئندہ سال ہوگا، کون آئندہ سال نہیں ہوگا۔ انسان کو اپنی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں، چلتے چلتے سانس اکھڑ جاتی ہے، نکلتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نماز کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے، مسجد پہنچتا ہے، راستے میں پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہماری اسی مسجد کے نمازی تھے جمعہ گل بھائی، نماز کے لیے فجر کے لیے آ رہے تھے، راستے میں تکلیف ہو گئی، ہسپتال لے جایا گیا، پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ انسان کو اپنی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو بعض لوگ اپنی دولت، پیسہ، عہدہ، جائیداد کی وجہ سے تکبر میں ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے، بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، کسی سے تعلق نہیں رکھتے، انہیں اپنی دولت پہ، مال پہ گھمنڈ ہوتا ہے۔ یہ سب چیز اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، دولت کا ملنا بھی آزمائش ہے، اللہ کا فقر میں رکھنا بھی آزمائش ہے۔ اللہ لینوں پر آ جائے، لمحہ نہیں لگتا، عرش پہ ہونے والے فرش پہ آ جاتے ہیں۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہی لوگ جو کل تک لاکھوں روپے خدا کے نام پر دیتے تھے، ایک دن کے بعد حالت یہ تھی وہ بھی کشکول لیے قطار میں اپنے لیے کھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ انسان یہ نہ کہے میری دولت، میرا پیسہ، رب العالمین کی طرف سے آزمائش آئے، لمحہ نہیں لگتا، وقت نہیں لگتا۔ اللہ نے جو دیا، یا اللہ تیرے شکر ہے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے صرف آنکھ بند کرو اور دیکھو سارا اندھیرا چھا جاتا ہے، صرف اس ایک آنکھ کا اللہ انسان شکر ادا کرے تو نہیں کر سکتا۔ ایک منٹ کے لیے آنکھ بند کرو، ساری دنیا اندھیرا ہو گئی، اس ایک آنکھ کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے نعمت دی، زبان میں گویائی، یہ ایک نعمت اللہ لے لے۔ کتنے ہیں آج جو دنیا میں گھومتے نظر آتے ہیں، گونگے ہیں، بات نہیں کر سکتے، اشاروں سے بات سمجھاتے ہیں۔ آج کتنے ہیں جو بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، کتنے ہیں جو لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے، کتنے جن کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، کتنے جو ہماری طرح آج ہمیں نظر آتے ہیں، راستوں میں گھوم رہے ہیں، کچرا چن رہے ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو کچرے کی جگہ سے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، صرف ایک عقل کی نعمت نہیں ہے، انہیں اپنے لباس کا پتہ نہیں ہے، انہیں اپنی وضاقتہ کا پتہ نہیں ہے، راستے میں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ایک سے الجھ رہے ہیں، کبھی دوسرے سے الجھ رہے ہیں، سب کچھ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، تمام اعضاء، صرف ایک عقل نہیں۔ اللہ اگر ایک عقل لے لے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور یہ کمزور ترین بندہ طاقتور ترین ذات کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن وہ رب العالمین انسان کو مہلت دیتا ہے کہ میرے بندے تو لوٹا۔ تو میں نے عرض کیا بڑا دن ہے، محبت کا دن ہے، اگر کوئی قطع تعلقی کسی سے ہو، انسان اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرے، خود آگے بڑھ کر جائے، ان سے ملے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، عزت میں کمی نہیں آتی، جھکنے والے کی عزت کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے، اللہ جس کو عزت دیتا ہے اس میں تواضع ہوتی ہے، بلندیوں پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، انسان اگر سیدھا کھڑا ہو جائے کبھی بلندی پہ چڑھ نہیں سکتا، اللہ انہی کو عزت دیتا ہے جس کی زندگیوں میں تواضع ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے قاتل وحشی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب حضرت وحشی ایمان لے کر آئے آپ نے ان کا ایمان بھی قبول فرمایا، صرف اتنی بات فرمائی فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهِي، کیا تم اتنی گنجائش رکھتے ہو کہ اپنا چہرہ صرف میرے سامنے نہ لایا کرو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا، یعنی میرے دائیں بائیں بیٹھو اور میرے پیچھے بیٹھو، مجلس میں سامنے نہ بیٹھو، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے۔ آپ نے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، ہم گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے،
آپ نے اس کو معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، ہاتھ الگ ہیں، پاؤں الگ ہیں، کان الگ ہیں، آنکھیں الگ ہیں، کلیجہ الگ ہے، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آپ نے تو انہیں بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے جسم پہ پتھر برسائے تھے۔ کائنات میں جن سے افضل کوئی نہیں آیا، جن کے ایک ایک بات کی اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا۔ جن کے اخلاق کی قسمیں اللہ کھائے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم، آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی ذات کی قسم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ لا اقسم بہذا البلد، آپ کے شہر کی قسم، والضحی واللیل، آپ کے زلفوں کی اور منور چہرے کی قسم۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر اللہ نے جن کو قرآن میں خطاب کیا، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ جنہوں نے آپ پر اتنا بھی ظلم کیا آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، معافی کا دن ہے، فتح مکہ کے دن آپ داخل ہو رہے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا جب کوئی کسی علاقے میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے بڑے تکبر سے داخل ہوتا ہے، آپ داخل ہوئے بڑی تواضع اور عاجزی کے ساتھ، آپ بڑے جھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک جملہ تھا، صحابہ میں سے بعض نے کہا آج کا دن جنگ کا دن ہے، آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، نہیں، الیوم یوم الملحمہ، جنگ کا دن نہیں ہے، آج تو رحم کا دن ہے۔ جب انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، جنگ کا دن، فرمایا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا، فرمایا جو ہتھیار ڈالے اس کے لیے بھی معافی، جو گھر کا دروازہ بند کرے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کے اندر چلا جائے اس کے لیے بھی معافی، جو حرم میں داخل ہو اس کے لیے بھی معافی۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا جو اس کے گھر میں گیا اس کے لیے بھی معافی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 سال آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو محصور رکھا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے اونٹ کی گندی اوجھڑیاں آپ کے کندھوں پہ ڈالی تھی، یہ وہی تھے جنہوں نے بلال حبشی کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے خباب ابن ارت کو کوئلوں کے اوپر لٹایا تھا، نیچے انگارے رکھ کر ان کے جسم کو اوپر رکھا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں برچھی مار کر ان کو شہید کر دیا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے عمار، صہیب، بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، آج کا دن عید کا دن ہے، اگر کسی کے کسی سے کوئی ناچاکی ہے اللہ کے لیے معاف کرے، زندگی کا کوئی علم نہیں، قطع تعلقی بہت بڑا گناہ ہے، معاف کرے، آگے بڑھ کر جائے۔ اللہ کے ہاں عزت وہ نہیں جو مخلوق کے ہاں ہے، عزت وہ ہے جو خالق کائنات کے ہاں اللہ بندے کو عزت دے دے، اللہ کے ہاں عزت مل جائے وہ اصل عزت ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی میری ناک کٹ جائے گی اگر میں ملنے جاؤں گا، ناک کٹے گی نہیں، اللہ کے ہاں تیری ناک بلند ہو جائے گی۔ معاشرے اور رسم و رواج کی وجہ سے حضور کا چچا ابو طالب ایمان نہیں لایا، صرف اس وجہ سے کہ میں ایمان لاؤں گا لوگ کہیں گے بھتیجے کے دین کو قبول کر دیا اور ایمان کا کلمہ نہیں پڑا، کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ صرف یہ بات کہ ناک کٹ جائے گی لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اسے نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کا کیا حکم ہے۔ تو میں نے پہلی گزارش عرض کی قربانی پر، دوسری گزارش عرض کی صلہ رحمی پر، تیسری گزارش میں نے عرض کی قطع تعلقی سے اجتناب کرنے پر، چوتھی گزارش میری ہے اللہ نے جس کو والدین کی نعمت عطا فرمائی ہو، آج کا دن خوشی کا دن ہے، انسان کوشش کرے اپنے والدین سے ملے اور والدین کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے۔ عید اسی کی ہوتی ہے جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، جن گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں ان کی عید ہوتی ہے۔ آج ان سفید ریش بزرگوں کی وجہ سے گھر میں رونق ہے، گھر میں بہاریں ہیں، آج لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بھائی بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں۔ جس دن ان کا سایہ نہیں ہوگا مجھے اور آپ کو ملنے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جب تک والد ہے دادا ہے، یہ جب تک والدہ ہے دادی ہے نانی ہے، گھر کی بہاریں ہیں۔ یہ لوگ اٹھتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، رات کو آنکھ کھلتی ہے مصلی پر جاتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کے رزق میں برکت دے، ان کی جان مال اولاد میں برکت دے۔ 5 نمازیں یہ بوڑھا والد صف اول میں ادا کرتا ہے،
ہاتھ اٹھاتا ہے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے. ہمارے بچوں کی یہ تربیت کرتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں ہوتا دادا پوتے سے کتنی محبت کرتا ہے، دادی پوتی سے کتنی محبت کر رہی ہوتی ہے. انہیں اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں، وہ چاہتے ہیں ہماری نئی نسل کو راحت مل جائے. جنہوں نے ہمارے لیے کرتے کرتے ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کانوں کی شنوائی نے جواب دے دیا، زبان کی گویائی چلی گئی. آج کا نوجوان اٹھ کر باپ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور وہ اپنے والد سے جھگڑتا ہے. اس نعمت کی قدر تب آئے گی جب یہ موجود نہیں ہوں گے. آج عید کا دن جس گھر میں ماں باپ نہیں ہے، انسان جب لوٹ کر جاتا ہے اداس اداس نظر آتا ہے. گھر جاتا ہے کوئی ملنے والا نہیں ہوتا. بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ماں باپ دیے ہیں، ان کی قدر کریں. اگر کوئی جملہ کہہ دیں برداشت کر دیں. دنیا میں کتنے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، کوئی 12-14 ہزار تنخواہ دیتا ہے اس کو برداشت نہیں کرتے. کتنے جملے کہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، تانے بھی دیتا ہے، برداشت کر دیتے ہیں. کیا دے رہا ہے 10,000 15,000. ماں باپ سے زیادہ دنیا میں محسن کوئی نہیں ہے. یہ اپنی اولاد کی تب بھی خدمت کرتے ہیں جب اولاد اپاہج اور معذور ہو. میں نے وہ بچہ بھی دیکھا جو 18 سال سے معذور تھا اور ماں اس بچے کی خدمت کرتی تھی. صبح ہوتی بچے کو غسل دیتی، کپڑے پہناتی، چارپائی پہ ڈال کر دھوپ میں لے کر آتی، پنکھا لیا وہ ہوتا بچے پہ مارتی اس کے پر مکھیاں نہ بیٹھیں. شام ہو جاتی پھر بچے کو اندر لے کر آتی، اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہے، پخانہ دھو رہی ہے، پیشاب دھو رہی ہے. 18 سال ہو گئے. حالانکہ یہ بچہ بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتا، یہ بچہ مستقبل میں کما کے نہیں دے سکتا، لیکن 18 سال سے یہ ماں باپ اس کی بھی خدمت کر رہے ہیں. اور اگر یہی بیمار ہو جائیں، 18 سال تو دور کی بات ہے، 18 دن کے بعد ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پہ 12 بج جاتے ہیں، ہماری گفتگو بدل جاتی ہے، زبان میں تلخی آ جاتی ہے، لب و لہجے میں سختی آ جاتی ہے. اپنے اوپر لگاتے ہیں ہزاروں روپے، ماں باپ کو دیتے ہیں گن گن کر. پچھلے ہفتے تجھے 500 روپے دیا تھا، کہاں لگا دیا؟ پچھلے مہینے 1000 دیا، کہاں لگا دیا؟ انہوں نے جو آپ پر اور مجھ پہ 20-25 سال تک لگایا اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا، یہ ان کا احسان ہے. اس لیے میں نے عرض کیا عید کا دن ہے، والدین کی نعمت موجود ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں. کوئی بات کہہ دے ان سے پھر بھی کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ نے والدین کی دعاؤں میں کتنی طاقت رکھی. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ لکھا. ایک خاتون حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی میرا بیٹا رومیوں کی قید میں ہے، ایک عرصہ ہو گیا اب تک رہا نہیں ہوا، آپ دعا فرمائیے اللہ اس کو رہائی دے دے. فرمایا میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو. دعا کی. 3 دن گزرے، بیٹا رہا ہو کر آ گیا. خاتون اپنے بیٹے کو لے کر بقی ابن مخلد کے پاس آئیں، پوچھا کہ میرا بیٹا رہا ہو گیا، آپ اس سے واقعہ سنو. بقی بن مخلد نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہا حضرت 3 دن پہلے جن رومیوں نے مجھے قید کیا تھا تو انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی ہوئی تھی. 3 دن پہلے جیسے ڈالی تو میں نے آگے قدم رکھا، ایک دم میری ہتکڑیاں کھل گئیں، میری بیڑیاں ٹوٹ گئیں. دوبارہ انہوں نے کہا کس کے باندھو، دوبارہ کس کے باندھا، پھر میں نے ایک قدم آگے رکھا، پھر میری بیڑیاں کھل گئیں، زنجیریں ٹوٹ گئیں. اب انہوں نے کہا اس پہ تالا لگاؤ تاکہ یہ کیوں کھل رہی ہیں. تیسری مرتبہ باندھی گئی، تالا لگایا گیا. پھر آگے میں نے قدم رکھا، پھر میری بیڑیاں کھل گئیں، ہتکڑیاں کھل گئیں. تو ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر واقعہ کیا ہے. انہوں نے اپنے بادشاہ کو بتایا. اس نے کہا انجیل کا جو بڑا عالم ہے اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا حضرت بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں باندھتے ہیں، قدم آگے رکھتا ہے کھل جاتی ہیں. اس نے کہا لگتا ہے اس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، اس کی والدہ یا والد دعا کر رہے ہیں یا کوئی بزرگ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اور دعا میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، پھر اسباب کام نہیں کرتے، تو اس کو میرا خیال ہے چھوڑ دو. بادشاہ نے چھوڑ دیا. بقی ابن مخلد نے جب پوچھا بیٹا کس دن کس وقت کا واقعہ ہے تو اس نے بتایا فلاں دن فلاں وقت کا واقعہ ہے. تو یہ وہی وقت تھا جب بقی ابن مخلد اور اس لڑکے کی والدہ ادھر دعا کر رہی تھی، ادھر دعا ہو رہی تھی، ادھر زنجیریں ٹوٹ رہی تھی. تو میں نے عرض کیا ماں باپ کی دعا میں اللہ رب العزت نے بڑی طاقت رکھی ہے. تو والدین کا سرمایہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، تو اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی بھی قدر کریں. آخری 2 گزارشات عرض کر کے بعد سمیٹتا ہوں. عید کا جو دن ہے یہ صلہ رحمی اور ایثار کا دن بھی ہے. اللہ نے نوازا ہے. ہم اپنے آس پڑوس میں عزیز اور اقارب میں دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، اللہ نے وسعت دی ہو عید کی خوشیوں میں ہم انہیں اپنے ساتھ شریک کریں. حضرات سلف میں کتنا اہتمام ہوتا تھا اس بات کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں واقعہ لکھا. امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے. فرماتے ہیں عید کے ایام شروع ہو گئے تو میری گھر والی نے مجھ سے کہا
امام واقدی کہتے ہیں کہ عید کا دن آنے والا ہے، بچوں کے پاس کوئی لباس نیا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جوتے وغیرہ نہیں خریدے، آپ کے پاس اگر کچھ ہو تو انتظام کرو۔ امام واقدی کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ایسا کرو کسی سے قرض لے لو۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا جو تاجر تھا، میں نے سوچا اس سے قرض لے لیتا ہوں۔ اپنے دوست کے پاس گئے، دستک دی، باہر آئے، کہا عید کے دن آنے والے ہیں، میں نے اپنے بچوں کے لیے لباس خریدنا، اگر کچھ قرض دے دو۔ تو انہوں نے 1000 درہم کی تھیلی تھی جس پہ مہر لگی ہوئی تھی، بند تھی، وہ تھیلی دے دی کہ جاؤ اسے اپنی ضرورت میں استعمال کر دو۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں وہ تھیلی لے کر گھر پہنچا، ابھی میں نے کھولی نہیں تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کر رہے تھے میاں بیوی کہ کیا کیا چیز خریدیں۔ اتنے میں ہمارا ایک دوسرا دوست تھا جو ہاشمی تھا، اس نے آ کر دستک دی۔ امام واقدی کہتے ہیں میں باہر گیا، اس نے کہا عید کے ایام قریب ہیں اور میرے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے میں نے کچھ نہیں لیا، اگر ہو تو کچھ مجھے قرض دے دو۔ امام واقدی اندر گئے، اپنی گھر والی سے مشورہ کیا کہ اس طرح ہمارا دوست ہے ہاشمی، وہ ہمارے گھر آیا ہے، تو میرا خیال ہے آدھی رقم اس کو دے دیتا ہوں، آدھی رقم اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ گھر والی نے کہا مناسب نہیں، تم اپنے دوست کے پاس گئے، تاجر کے پاس، اس نے تمہیں 1000 درہم دیے، تمہارا دوست تمہارے دروازے پر آیا، تم آدھی کر کے رقم دو گے، ایسا نہیں کرو پوری رقم دے دو۔ اب انہوں نے وہی پوری تھیلی 1000 درہم کی لی اور اپنے اس دوست ہاشمی کو دے دی۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب وہ جو تاجر دوست تھا اس کے پاس بھی اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس بھی صرف یہی 1000 درہم تھے۔ تو اب اس نے اپنے قرض لینے کے لیے ہاشمی کے پاس آیا، اس کو تو معلوم نہیں ہے، وہ سمجھے شاید ہاشمی کے پاس کچھ ہوگا، چلو عید کے ایام میں اس سے قرض لے لوں۔ وہی تاجر آدمی اب ہاشمی کے گھر آیا، وہاں دستک دی مجھے کچھ قرض دو، تو اس نے وہی تھیلی 1000 درہم کی جو امام واقدی نے اس کو دی تھی، تو اس نے وہی تھیلی تاجر کو دی۔ جب تاجر نے دیکھا یہ تو میری تھیلی ہے، میں نے امام واقدی کو دی تھی، یہاں تک کیسے پہنچی؟ معاملے کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ امام واقدی تاجر کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان کو تھیلی دی، ہاشمی امام واقدی کے گھر آیا، امام واقدی نے ہاشمی کو دے دی، ہاشمی کے گھر تاجر آیا، ہاشمی نے وہ تھیلی تاجر کو دے دی، 3 گھروں میں ہوتی ہوئی اصل مالک کے پاس دوبارہ لوٹ آئی۔ اس دور کے وزیر تھے یحییٰ بن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں ایسی ہمدردی، اس طرح ایثار کا جذبہ، محبت اور الفت کا ایسا تعلق کہ ہر ایک کو دوسرے کی فکر ہے، وقت کا وزیر آیا، 1000 درہم لے کر آیا، 400 درہم اس نے کہا ان کی گھر والی کو دو، امام واقدی کی، وہ چاہتی تو کہہ دیتی آدھی رقم کرو، لیکن اس نے کہا پوری رقم دو۔ 400 درہم اس کو دیے، 200 درہم امام واقدی کو دیے، 200 درہم ہاشمی کو دیے، 200 درہم تاجر کو دیے، یہ پورے دراہم تقسیم ہو گئے۔ واقعہ سنانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں ہمدردی کتنی ہے، صلہ رحمی کتنی ہے، ہر ایک کو اگر فکر ہے تو دوسرے کی فکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا عید کے یہ بابرکت ایام ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، انسان اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق نظر آ رہا ہو، عید کے ان ایام میں ان کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے، کہا ہمارے علاقے کا ایک قاری صاحب ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے کچھ ان کے ساتھ تعاون ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے، اندر گئے، 6 تھیلے نکالے دراہم سے بھرے، پھر فرمایا کہ ایک بہتر یہ ہے کہ ہم خود اس کے لیے خرید کر بھی لائیں، اس کی عبادت میں خلل ہوگا۔ خود عبداللہ بن عباس گئے، جتنی ضرورت کا سامان تھا سب خرید کر لائے اور اس شخص کے گھر پہنچا دیا۔ یعنی کیسے لوگ تھے، ان کے دلوں میں محبت اور الفت کا کتنا جذبہ تھا، اپنا خیال ہی نہیں اور دوسرے کے لیے رقم بھی دی، سامان بھی فراہم کیا اور ان کے گھر تک بھی پہنچایا۔ یہ پہلی جھولی مسجد کی گھوم رہی ہے، اور دوسری ہماری مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، سال بھر مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کی درخواست ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دن ایثار اور صلہ رحمی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، انسان اپنے عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق ہے ان کے ساتھ بھی تعاون کرے۔ اسی طرح ان دنوں میں مہمان آتے جاتے ہیں، مہمانوں کا اکرام بھی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اکرام سے اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے
روز الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا. امام ابو الربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک علاقے میں آیا, مجھے پتہ چلا علاقے کے اندر ایک خاتون ہے جس کا نام فضہ ہے, اور اس خاتون کی ایک بکری ہے جس کے ایک تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے. امام ابو الربیع کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں خود جا کر دیکھوں یہ بکری کیسی ہے جس کے ایک تھن میں شہد آ رہا ہے. کہا میں نے اپنے لیے نیا برتن خریدا, میں اس خاتون کے گھر پہنچا, دستک دی, اس کا شوہر باہر آیا. میں نے کہا سنا ہے آپ کے گھر میں ایک بکری ہے جس کے ایک تھن میں دودھ دوسرے میں شہد آتا ہے. علامہ یافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا اگر اجازت ہو تو میں شہد نکال دوں؟ فرمایا اجازت ہے. انہوں نے بکری کھول کر مجھے دی. امام ابو الربیع فرماتے ہیں میں نے جب ایک تھن سے دیکھا دودھ آیا, دوسرے سے شہد آ رہا تھا, میں نے اپنے برتن کو بھرا. میں نے پوچھا آخر واقعہ کیا ہے, یہ شہد کب سے آنا شروع ہوا؟ تو اس کی گھر والی نے پردے کے پیچھے سے واقعہ سنایا. کہا ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور اسی بکری کے دودھ پر ان بچوں کا گزر بسر اور ہمارا گزر بسر ہوتا تھا. ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تو اب مہمان کے اکرام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, تو شوہر نے کہا ایسا کر لیتے ہیں ان کے لیے کچھ باہر سے لے آئیں. میں نے کہا نہیں, ان کے لیے گھر میں جو بکری ہے اسی کو ذبح کرتے ہیں. کہا اگر یہ ذبح کر دی بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا شریعت نے مہمان کے اکرام کا حکم دیا ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, ہم اس کا اکرام کریں گے, اللہ ہمارے رزق کا انتظام کر دے گا. اپنے شوہر سے کہا جاؤ تم اس بکری کو ذبح کرو. شوہر بکری کو لے کر باہر گیا, گھر کے دروازے کے آگے بکری ذبح کر رہا ہے مہمانوں کے لیے. تھوڑی دیر گزری کہ اوپر سیڑھیوں سے دیکھا اسی طرح کی بکری اوپر سے نیچے اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاتون کہتی ہے میں سمجھی شاید میرے شوہر کے ہاتھ سے چھوٹ گئی, اوپر چلی گئی, آ رہی ہے, تو میں نے پکڑا, میں باہر لے کر آئی تاکہ شوہر کے ہاتھ میں دوں. تو کیا دیکھا شوہر تو بکری ذبح کر چکا ہے اور کھال اتار رہا ہے, اور یہ بکری اسی طرح کے ہو بہو اللہ نے غیب سے ہمارے لیے انتظام کر دیا. کہا اس دن کے بعد سے جب بھی ہم اس بکری سے دودھ نکالتے ہیں ایک تھن میں دودھ آتا ہے دوسرے میں شہد آتا ہے. اللہ بڑا قدردان ہے, رب العالمین انسان کی نیت کو دیکھتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک بکری اور اللہ کے رسول کے فرمان پر اس کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. رب العالمین سے اس نے بہتر بدلہ اللہ نے عطا فرما دیا. زمین آسمان کے خزانے تو میرے اللہ کے پاس ہیں, ہم تو اللہ کے حکم کو ٹھکرانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں اپنے اوپر. جی میرے اوپر اتنا قرض ہے, قربانی آئے گی نہیں آئے گی, میرے حالات اس طرح, میری تنخواہ اتنی ہے, اب گھر میں بیٹے کی شادی ہو 10 لاکھ روپے لگائے گا, رسم و رواج میں 15 لاکھ لگائے گا, ایک ایک کھانے میں 20 لاکھ روپے لگ جائے گا, ایک مکان پہ 60 سے 70 لاکھ روپے انسان لگا دیتا ہے, ایک موبائل 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا خرید لیتا ہے. رب کے حکم کی بات آتی ہے انسان ہیلے تلاش کرتا ہے. حضرات سلف میں یہ بات تھی, دیتے تھے, رب العالمین بھی ان پر خوب خرچ کر رہا ہوتا تھا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ دروازے پر دستک ہوئی, ایک نے صدا لگائی اللہ کے نام پر دے دو. رابعہ نے خادمہ سے کہا یہ 2 روٹیاں ہیں اسی کو دے دو. 2 روٹیاں دیں اس کو اور سالن تھا اس کو دیا. تھوڑی دیر کے بعد ہدیہ آ گیا. رابعہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا کسی نے ہدیہ بھیجا. کہا دیکھو کیا ہے؟ روٹیاں ہیں. روٹیاں گنی گئی, 17 روٹیاں تھیں. رابعہ نے فرمایا یہ ہمارا ہدیہ نہیں کسی اور کا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو, اس کو بتا دو شاید یہ کسی اور کا نہ ہو. تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی, جی رابعہ کے لیے ہدیہ ہے قبول کرے. جب گنا تو 20 روٹیاں تھیں. رابعہ نے فرمایا یہ ہمارا ہدیہ ہے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے, تو ہم نے 2 دیے اللہ 20 دے گا. تو ان لوگوں کا ایمان پختہ تھا, رب العالمین ان کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کر رہا تھا. تو میں نے یہ چند گزارشات عرض کی. اگر ہم ان چیزوں کی رعایت رکھیں گے عید کے ان ایام میں صلہ رحمی کا اہتمام ہوگا, قطع تعلقی سے انسان اجتناب کرے گا, خود آگے بڑھ کر ملاقات کرے گا, اپنے عزیز و اقارب سے ملے گا, اللہ کے ہاں عزت بڑھ جائے گی. آنے والے لوگ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کوئی تھا جو محبت کو تقسیم کرتا تھا, ہر ایک کے ساتھ پیار اور الفت سے ملتا تھا, کسی سے جھگڑا ہو تب بھی آگے بڑھ کر جاتا تھا, خوشی غمی میں شریک ہوتا تھا, ہر ہاتھ اس کے لیے اٹھیں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انسان ایسی زندگی نہ گزارے کہ ہر ایک اس سے نفرت کرے, ایسی زندگی گزارے اپنے دامن سے اتنے پھول تقسیم کر کے جائے جہاں جائے اس کے دامن سے خوشبو ہی بکھرتی ہو. اپنی زبان ایسی میٹھی رکھے جہاں سے گزرے لوگ اس سے بات کرنے کی تمنا کریں. ایک بڑے بزرگ تھے تاریخ بغداد میں, ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ. ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ, ان کے پڑوس میں ایک شخص تھا, مکان فروخت کر رہا تھا. کہا 4000 درہم میں بیچ رہا ہوں. لوگوں نے کہا بھائی 2000 درہم قیمت ہے, تم 4000 کیوں لگا رہے ہو؟ کہا 2000 درہم مکان کی قیمت ہے, 2000
2000 درہم ابو حمزہ سکری کے پڑوس کی قیمت ہے. ایسا پڑوس کہیں نہیں ملتا، 2000 اس کی قیمت. تو وہ ایسے شخص تھے. ابو حمزہ سکر کہتے ہیں شہد کو اور شکر کو کہتے ہیں میٹھی چیز کو. تو ان کا میٹھی چیز کا کاروبار نہیں تھا، بلکہ زبان اتنی میٹھی تھی، اتنی محبت سے بات کرتے تھے، لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا ابو حمزہ سکری، کہ میٹھی زبان والا، شہد جیسی زبان والا، کہ جس سے بات کرتا ہے گویا زبان نہیں ہے، شہد ہے، کہ ہر آدمی ان سے گفتگو کو ترستا ہے. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اخلاق اور کردار سے زندگی گزارنے والا ہمیشہ یاد رہتا ہے. سخت زبان، سخت لہجے سے گفتگو کرنے والا چند دن گزرتے ہیں، لوگ بھلا دیتے ہیں. نہ دعاؤں میں یاد رہتا ہے، نہ دل و دماغ اور ضمیر میں انسان یاد رہتا ہے.